ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زبان کے بارے میں بہت بحثیں ہیں ہمارے ہاں. ایک بہت نیا نقطہ نظر بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور خاص کر پوسٹ ماڈرنزم میں وہ سامنے بھی آتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو زبان ہے اور جو لفظ سے میں معنی اخذ کرتا ہوں، اس میں اصل میں سفر لفظ سے میری طرف نہیں بلکہ میرے رجحانات سے لفظ کی طرف ہو رہا ہوتا ہے. میں خاص پس منظر میں جیتا ہوں، میرے کچھ سیاسی خیالات ہوتے ہیں، میرے کچھ معاشرتی آدرش ہوتے ہیں، ان کو لے کر میں لفظ کے پاس جاتا ہوں اور جو کچھ میرے ذہن میں ہوتا ہے وہ لفظ کے اندر سے کشید کر کے لے آتا ہوں. میں ایک مثال سے چاہتا ہوں اپنی بات واضح کروں کہ یہ عام طور پہ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میرا سر پھٹ رہا ہے. اب پھٹنے کا مفہوم میرے عرف یا میرے حالات یا میرے معاشرے میں کپڑے کے لیے تو شاید سب کہتے ہوں، لیکن سر پھٹنے کا محاورہ میرے ہی ارد گرد بنا ہے، یہ کوئی عالمگیر صداقت نہیں ہے. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ جب کلچر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، لوگ مختلف ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زبان کا پورا علم نسل در نسل منتقل ہو رہا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ کلچر مختلف ہو گئے، علاقے الگ ہو گئے، نسلیں الگ ہو گئیں. سوال یہ ہے کہ اس علم کی روایت کہیں منقطع ہوئی ہے؟ یعنی کیا لوگوں نے غالب کو پڑھنا بند کر دیا ہے، اس پر کام کرنا بند کر دیا ہے، اس کے دیوان کی شرح و وضاحت کا کام رک گیا ہے؟ کیا یہ ہوا ہے؟ تو دیکھیے کلچر مختلف ہو گیا، ایران کا، پاکستان کا، بر صغیر کا، ملیشیا کا ہو گیا مختلف. لیکن ہر جگہ آپ یہ دیکھیں کہ اس روایت کو سمجھنے والا ایک بہت بڑا طبقہ اسی طرح کام کر رہا ہے. میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کر رہے ہیں. پوری تاریخ میں وہ 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں کہ جو یہی کام کر رہے ہیں. آپ کے یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دینی مدارس میں بیٹھے ہوئے اسی قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، حدیث کو پڑھ رہے ہیں، اسی زبان کا علم حاصل کر رہے ہیں، اسی میں لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی کو بولنے کے لیے اپنی زبان کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. تو یہ عمل اصل میں جاری ہوتا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ ایک ہی قوم دنیا کے اندر ہے، وہی زبان بولتی جا رہی ہے. ٹھیک، وہ عرب بھی کوئی معمولی تعداد میں نہیں ہے، یعنی ان کی بھی کوئی معمولی تعداد نہیں، لیکن علم کی زبان اپنی جگہ اپنا ایک تواتر رکھتی ہے. یعنی ایک وہ زبانیں ہوتی ہیں جو لوگ عام طور پر بول رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ زبان ہوتی ہے جو کسی بڑی کتاب کے نتیجے میں یا کسی بڑے علم کے نتیجے میں یا کسی بہت بڑی شاعری اور ادب کے نمونے کے نتیجے میں خود علم کے اندر اپنا تواتر پیدا کر لیتا ہے. تو قرآن مجید یہ تواتر اس درجے میں پیدا کر چکا ہے کہ شاید دنیا میں کوئی اور کتاب نہ پیدا کر سکی. ہزاروں کی تعداد میں اس کے خدام ہر دور میں پیدا ہو رہے ہیں. یعنی ایک وہ عمل ہے جو زبان میں بولنے والوں کے ہاں ہے، اور ایک وہ عمل ہے جو اس زبان کے علم کو منتقل کرنے والوں کے ہاں ہے. لفظ لفظ زیر بحث ہے، ایک ایک جملے کی تعلیف زیر بحث ہے، تمام امکانات زیر بحث ہیں. یہ سارا معاملہ اسی طریقے سے ہو رہا ہے. اب اس کے بعد جو بات آپ نے فرمائی کہ میرا تاثر، میرا احساس، میرا علم، میری معاشرت، یہ بہرحال میرے ساتھ ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جس وقت میں ان سب چیزوں کو لے کے قرآن مجید کے پاس جاتا ہوں تو راستے دو ہیں. ایک یہ کہ میں ایک تاثراتی نوعیت کی تفسیر کروں، اپنے ذہن کے لحاظ سے ایک بات کہہ دوں. اگر میں ان تینوں مراحل کے اندر سے دیانتداری کے ساتھ گزرتا ہوں تو میرا اپنا سانچہ قرآن مجید توڑ دے گا، اور دنیا کی ہر زبان توڑتی ہے، دنیا کا ہر بڑا علم توڑتا ہے. یعنی میں 1000 قسم کے مذہبی تاثرات لے کے ڈاس کیپٹل کو پڑھنے کے لیے چلا جاؤں، کانٹ کو پڑھنے کے لیے چلا جاؤں، وہ بھی یہی کام کرے گا میرے ساتھ. اچھا، ایک زندہ زبان میں جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں استدلال ہے، اس میں اپنی بات اس مقدمات کے ساتھ کہی گئی ہے، اس میں ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے. میں اپنا تاثر تو قائم کر سکتا ہوں، میرے کچھ پرسیپشنز ہو سکتے ہیں، لیکن جس وقت میں جا کے لفظ کا حق ادا کروں گا، تالیف جملہ کو ٹھیک طریقے سے متعین کرنے کی صحیح کروں گا، اور اس کے بعد سیاق سباق کے اندر رکھ کر اس چیز کو سمجھوں گا، تو حیرت انگیز طریقے سے میرا اپنا سانچہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر میں سانچے ہی کو لے کر چلا گیا ہوں اور میں نے ان سارے مراحل میں اپنے اس سانچے کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا، نہ لفظ کو اسے چھونے دیا، نہ تالیف جملہ کو چھونے دیا، نہ سیاق و سباق کو چھونے دیا، تو پھر تو میں اپنے خیالات پڑھ کے واپس آ جاؤں گا. تو میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے زندگی کی ابتدا کی تو جن لوگوں سے میں نے دینی علوم سیکھے وہ ظاہر ہے کہ روایتی نوعیت کے علماء تھے. ان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو بریلوی نقطہ نظر کے علماء کہلاتے ہیں، کچھ دیوبندی علماء تھے،
بعض اہل حدیث علماء تھے، ایک ذہنی تاثر تھا جو علم میں نے پڑھا اس سے میرے ذہن میں قائم ہوا۔ میں خود ایک صوفی گرہانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ظاہر تصوف کی اپنی ایک تعبیر ہے، وہ دین کے حقائق کو ایک خاص طریقے سے دیکھتا ہے۔ اس سے میرا ذہن بنا، اس سے میری معاشرت بنی، اس سے میرا تہذیبی سانچہ بنا۔ پھر یہی نہیں، اس کے بعد میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو مولانا سید مولانا صاحب مودودی کی تعبیر میں کھولی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنی تمام چیزیں قرآن مجید میں توڑ کر رکھتی یا نہیں رکھتی؟ تو یہ کیسے رکھیں؟ میں ان میں سے ایک ایک چیز کو لے کر اس کی بارگاہ میں گیا اور اس نے ایک ایک چیز کا تجزیہ کر کے بتا دیا کہ کیا قابل قبول ہے اور کیا قابل قبول نہیں ہے۔ تو اصل میں جو چیز درکار ہے اور جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ آپ اپنے تاثرات، اپنی تہذیبی روایت، اپنے خیالات، اپنے تعصبات، ان کو اس بارگاہ میں جاتے وقت دروازے پر رکھ دیں، ٹھیک، اور اس بات کا ریاض کریں کہ آپ کو اندر جانا ہے اور جا کر آپ کو بالکل ٹھیک وہی فطری راستہ اختیار کرنا ہے کہ نہ لفظ کی تعویل کرنی ہے، نہ جملے کی تعلیف میں کوئی گپلا کرنا ہے، نہ سیاق سباق کو نظر انداز کرنا ہے۔ اگر آپ دیانتداری سے ان تینوں مراحل کے اندر سے گزرنے کی صحیح کریں گے تو آپ بالکل صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ ہاں، آپ انسان ہیں، غلطی آپ سے بھی ہوگی، ٹھیک، یہ جب غلطی ہوتی ہے تو کوئی دوسرا اس پر متنبع کر دیتا ہے۔ علم کسی ایک ہی جگہ نہیں موجود ہوتا۔ اگر میرا کوئی تاثر، میرا کوئی تعصب، میری کوئی قلت علم، میری تدبر میں کوئی کمی کسی جگہ اثر انداز ہوگی تو آپ توجہ دلائیں گے، دوسرا توجہ دلائے گا، تو اس طرح علم اپنا راستہ نکالتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات یہ کہ اس سب کچھ کے بعد بھی بہرحال ہم انسان ہیں، تو ہمارے پاس جو کچھ ذریعہ ہے وہ ہم نے استعمال کر لیا۔ اس کو استعمال کرنے کے بعد بھی اگر کہیں غلطی رہ گئی ہے تو اس کے لیے ہم نہ اس زمین پر مکلف ہیں نہ آسمان پر انشاءاللہ ہوں گے۔ ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو۔ جو بھی آپ نے بات فرمائی کہ یہ 3 مراحل ہیں، آپ لفظ کو دیکھتے ہیں، آپ جملے کی تالیف کو دیکھتے ہیں، آپ سیاق کو، کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں، بات شروع کہاں سے ہوئی، کیسے آگے بڑھ رہی ہے، اور ان تمام فلٹرز یا ان تمام مراحل سے آپ گزرتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنا پورا علم محنت صرف کرے اور وہ لفظ کے حقیقی معنی اور جو کلام کا مدعا ہے اس تک نہ پہنچ سکے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اشعار ہیں شاعر حضرات نے لکھے، لیکن اس میں لوگ انہی الفاظ سے، اسی جملے کی تالیف سے، اسی سیاق کلام سے کئی تشریحات کر لیتے ہیں۔ مثلا میں اقبال کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ استفہامیہ جملہ ہے کہ کیا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے، یا یہ کی حقیقت کا بیان ہے، خبریہ جملہ ہے؟ تو دونوں تعویلات کو شعر قبول کرتا ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ فیصلہ کن ہوتا ہے، تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کلام کے اندر کئی تعویلات لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور سب کی سب قابل قبول ہو جاتی ہے۔ یہ جو مثال آپ نے دی ہے، دیکھیے اس میں مدعا میں کوئی فرق نہیں واقع ہوا۔ کلام کی 2، 3، 4، 5، 10 تعویلیں ہو سکتی ہیں، اس کی تعلیف مختلف پہلوؤں سے ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ متکلم کے پیش نظر جو مضمون پہنچانا تھا وہ دونوں صورتوں میں پہنچ گیا ہے۔ اچھا، استفہام میں بھی پہنچ گیا ہے اور بیان میں بھی پہنچ گیا ہے۔ تو اس لیے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی موقع کے اوپر، لیکن قرآن مجید کے بارے میں آپ کو اپنا تجربہ یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہوتی۔ وہ کیسے؟ اصل میں شاعری کا معاملہ یہ ہے کہ شاعری میں ہم اس چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اعلیٰ شاعری میں، کہ ابلاغ ہر حال میں ہو جانا چاہیے، بلکہ بعض اوقات ابلاغ کو اجمال میں ڈال دیا جاتا ہے، ایہام میں ڈال دیا جاتا ہے، بعض موقعوں کے اوپر 2، 3 معنی کے شیڈز پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ شاعری کا حسن ہے۔ یہاں زیادہ چیز جو ہے وہ فارم کی جمالیات ہے۔ قرآن مجید ابلاغ کے مقام پر کھڑا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو حجت تمام کرنے کے لیے آیا ہوں، اس وجہ سے اس میں یہ احتمالات بھی نہیں ہوتے۔ ہر جگہ آپ کو سیاق میں، سباق میں، لفظ میں، موقع کلام میں وہ شواہد مل جاتے ہیں جن کی بنیاد پر آپ اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں استفہام ہے یا بیان ہے یا استنکار ہے یا استجاب ہے یا استغراب ہے، یہ چیز آپ کو واضح ہو جاتی ہے۔ صرف اس میں ریاض کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے جو ادبی پہلو سے بعض اختلافات ہوتے ہیں یہ کلام کے مدعا پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے ایک روایت اٹھی ہے پوسٹ ماڈرنزم میں، ڈی کنسٹرکشن آف جو ریلیجیس اسکرپچر ہے، اس کی ایک روایت ہے، دریدہ اس کے ایک نمایاں آدمی ہیں، یہ لوگ یہ تاثر لے کے مذہبی اسکرپچر کو خود اس کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ جو کچھ انسان کا علم تھا زبان کا، وہ اس نے اپنے سماجی پس منظر میں تخلیق کیا اور وہ لے کر وہ جب مذہبی اسکرپچر میں گیا تو اپنے مطلب کا معنی لے لیا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ اس میں کوئی فرق دیکھتے ہیں قرآن مجید
اور جو ببلیکل اسٹرکچر ہے، یعنی وہاں پر بھی کیا وہی روایت موجود تھی جس طرح ہمارے ہاں موجود ہے، اور وہ لوگ جو وہاں کام کر رہے ہیں کیا اس کی وہاں پر گنجائش پیدا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ اس وقت بائبل کی صورت میں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتے کہ اس کی اصل متون کیا تھے۔ یعنی قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان میں، اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں جس طرح وہ نازل کیا گیا بیان ہی اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی یہاں ترجمہ کرنے والے نے اگر کہیں غلطی کر دی ہے، کہیں کسی چیز کو مبہم کر دیا ہے، کہیں اس کا فہم داخل ہو گیا ہے، تو اس کا کوئی اثر بھی اصل متن پر نہیں پڑا۔ ٹھیک، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہاں انسان داخل ہو گیا ہے، اور انسان جب داخل ہوا ہے تو اس کا اپنا فہم، اس کے اپنے تعصبات، وہ کسی نہ کسی حد تک اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ تورات کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑی حد تک ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو منتقل کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ سیرت نگاری کا طریقہ ہے یا تاریخ نگاری کا طریقہ ہے۔ تاریخ نگاری کا طریقے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید ہم کو اس طرح منتقل ہوتا کہ وہ ایک باقاعدہ مرتب منظم کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک سیرت لکھنے والا یہ بتا رہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آج فلاں جگہ گئے، حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، اس موقع کے اوپر کچھ لوگوں نے یہ سوالات کیے، انہوں نے یہ کلام پڑھ کے سنایا۔ تو اس طرح جستہ مختلف مقامات پر ہم کو قرآن مجید کے بعض اقتباسات ملتے۔ ٹھیک، اگر یہ صورت پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے سیاق وہ نہیں رہتا، وہ ترتیب باقی نہیں رہتی۔ یہ چیز جو ہے یہ خاص طور پر آپ انجیل میں دیکھیں وہاں ہوئی ہے اس طرح کی، تو اس لیے وہاں پر تو کچھ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید کے ساتھ ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی وہ نہ صرف یہ کہ انہی الفاظ میں ہے، نہ صرف یہ کہ اسی ترتیب سے ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، اور اس کو اسی طریقے سے الحمد سے ناس تک منتقل کیا جا رہا ہے اور اصل زبان میں موجود ہے، اور ایک زندہ زبان کی حیثیت سے وہ زبان پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، اس کو سیکھا جا رہا ہے، وہ سکھائی جا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے ان متون کے ساتھ۔ لیکن ایک اور بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور وہ اپنے ذاتی تجربے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو آپ بنیاد بنا لیں، اس لیے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ہے نا مصنف، ان کی ایک کتاب مستند ترین ذریعے سے پہنچ گئی، آپ اس کو بنیاد بنا لیں اور اس کو بنیاد بنا کر اس سے روشنی لیں اور پھر جا کے بائبل کا مطالعہ کریں۔ آپ حیران کن طریقے سے یہ دیکھیں گے کہ وہی مقامات جس کو لوگوں نے بالکل غلط سمجھا، وہ کس طرح بول کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اصل مدعا یہ ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے نزول مسیح پر گفتگو کرتے ہوئے ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھا اور قرآن مجید کی روشنی میں یہ بتایا کہ دیکھیے وہاں کس قانون کو بیان کیا جا رہا ہے، تو لفظ خود بول اٹھتا ہے کہ ہاں میرا مدعا یہی ہے، میں اسی مدعا کو بیان کرنے کے لیے یہاں لکھا گیا ہوں۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے قرآن مجید حقیقت یہ ہے کہ خود قدیم لٹریچر کے لیے بھی اصل کلید ہے۔ ٹھیک، اگر آپ نے قرآن کو سمجھ لیا، قرآن کی زبان آپ کی گرفت میں آ گئی، قرآن مجید کے مفاہیم و مطالب پر آپ کو پورا عبور ہے، تو آپ اس کو لے کر جب جائیں گے تو وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ مہیمن علیہ، یعنی یہ اس سارے ذخیرے کے اوپر جو پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اب نگران ہے، یہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو وہ حفاظت کس طریقے سے کر رہا ہے کہ ان میں بھی اگر کسی جگہ ترجمے کی غلطی ہو گئی ہے، ترتیب کی غلطی ہو گئی ہے، بیان کی غلطی ہو گئی ہے، کوئی حذف ہو گیا ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے، راویوں نے کسی چیز کو چھوڑ دیا ہے، اپنے طور پر روایت بالمعنی کے طریقے پر بیان کیا ہے، قرآن مجید اس کی بھی تصحیح کر دے گا، اور اس طریقے سے تصحیح کرے گا اس کی کہ آپ کو انہی الفاظ کی بنیاد پر یہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا مدعا یہ تھا، اور دیکھیے لوگوں نے کیا صورت اس کو دے دی۔ ٹھیک ٹھیک۔